اللہ کی باتوں میں نا ظاہری دل تنگ ہوتا ہے، اسپیشلی وہ دل تو بہت زیادہ تنگ ہوتا ہے جو دل دن بھر اللہ کی یاد سے غفلت میں رہتا ہے۔ پھر جب وہ دیکھتا ہے نا کہ یار یہاں پر تو اللہ کو سننا پڑ جائے گا، اللہ کو بولنا پڑ جائے گا، اور یہ لمحے مجھے اللہ کو دینے پڑ جائیں گے، تو نفس بہت ساری خواہشات کو لے کر، بہت سارے وساوس کو لے کر اس انسان کو تنگ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کا ایک ریزن ہے، ریزن یہ ہے کہ نفس اور شیطان کی سالوں سال کی محنت ہے ہم پر، ہمارے اعمال پر، ہمارے اخلاق اور ہمارے کردار پر۔ یعنی نفس اور شیطان نے سالوں کی محنت کرنے کے بعد مجھے اور آپ کو اچھا خاصا بگاڑ کے رکھ دیا۔ ایسا ہے نا، ہم خود کو بگڑا ہوا محسوس کرتے ہیں، بدلا ہوا محسوس کرتے ہیں۔ اگر اپنی ذات پہ غور کیا جائے تو جس لیول پہ ہم ہیں یا جس طرح ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں، میں تو یہ نہیں جینا چاہتا۔ اگر میں اپنے اندر جاؤں، جیسے کہ میں اپنے خود کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ اپنے اندر تھوڑا سا غور کیا کریں، فکر کیا کریں، آپ کو آپ کے سارے کویسچنس کے آنسرس خود ہی مل جائیں گے کہ آپ بیسیکلی چاہتے کیا ہو۔ کیونکہ بظاہراً تو آپ کے پاس سب کچھ ہے، لیکن پھر بھی کسی نہ کسی چیز کی کمی فیل کر رہے ہیں۔ تو اس کمی کو جب آپ اپنے اندر ڈھونڈو گے تو آپ کو ایک ہی آواز آئے گی کہ یار پہلے اللہ تھا اور اب اللہ نہیں ہے۔ پہلے تو اچھا تھا۔ اچھا ہونے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ایک انسان اللہ کے لیے اپنی زندگی گزار رہا ہوتا ہے، اللہ کے لیے اچھائیاں کر رہا ہوتا ہے، اللہ کے لیے عبادات، اللہ کے لیے اخلاق اس کا پراپر طریقے سے مینٹین ہوتا ہے۔ پھر بیچ میں کچھ نفس اور چاہتیں اور خواہشیں اور دنیا کا گلیمر، دنیا کی فینٹیسی، اتار چڑھاؤ آتا ہے اور ہمارے اس 6 فٹ کے مجسمے کو بگاڑ کے رکھ دیتا ہے، ہمیں اندر سے اجاڑ کے رکھ دیتا ہے۔ ہم اپنی اصلیت کو فنا کر بیٹھتے ہیں خواہشوں میں، مزوں میں، لذتوں میں، اور روزانہ ہم سے یہ نفس اور شیطان نہ جانے کون سی گندگیاں کرواتا پھرتا ہے، کرواتا چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ سٹیج آتی ہے کہ انسان کا دل مکمل سیاہ ہو جاتا ہے، سخت ہو جاتا ہے۔ ایک دم سے نہیں ہوتا، قلب بڑا ایک نورانی ایلیمنٹ ہے باڈی کا، لیکن انسان کے اعمال کے اندر وہ طاقت ہے، وہ اثر ہے کہ اس قلب کی کیفیت کو چینج کر دے۔ اور اس میں آنکھوں کا بھی کردار ہے کہ آنکھ جو دیکھے گی انسان کے دل پر ویسا اثر جائے گا، ویسا خیال جائے گا۔ کانوں کا بھی عمل دخل ہے کہ انسان جو سنے گا، جیسا سنے گا دل اس سے افیکٹ ہوگا۔ سوچ کا بھی عمل دخل ہے کہ انسان جو سوچے گا اسی سے ریلیٹڈ خیالات دل میں بننا شروع ہو جائیں گے۔ سینی ہمارے اعمال، ہمارے خیالات اور ان ساری ایکٹیویٹیز نے تو نفس اور شیطان کی چاہتیں کہہ رہے ہیں، آپ کی نہیں۔ میں ہمیشہ آپ کو یہ کہتا ہوں کہ آپ کچھ اور ہو، میں کچھ اور ہوں، آپ کی چاہت کچھ اور، میری چاہت کچھ اور، لیکن میں ہوں کچھ اور آپ کچھ اور۔ کیونکہ آپ جو سچ میں چاہتے ہو نا وہ اللہ چاہتے ہو۔ انکار کر کے دکھاؤ اس بات سے، کہو کہ مجھے نہیں چاہیے اللہ۔ کیسے کہو؟ زبان ساتھ ہی نہیں دے گی، دل ساتھ ہی نہیں دے گا، کیونکہ تمہارے دل اور زبان اور یہ سارے تمہارے اندر کا انسان جانتا ہے کہ تجھے ہاں واقعی اللہ کی ضرورت ہے، ہاں واقعی تو اللہ کو چاہتا ہے، ہاں واقعی تو آپ کو اللہ کے بغیر کچھ نہیں سمجھتا۔ بھلے تیرے پاس بہت بڑی گاڑی آ جائے، تو مشہور ہو جائے، تو آپ کچھ اور ہو لیکن بن کچھ اور گئے ہو۔ کیسے ہوا؟ جب میں ہی چاہ رہا ہوں کہ مجھے اللہ چاہیے اور یہ وہ فلاں، تو کہ میرے ساتھ گیم کیا ہو رہی ہے؟ میری زندگی کی بھاگ دوڑ میرے ہاتھ سے نکل کیسے گئی ہے؟ یہ ہے بیسیکلی نفس اور ہوس اور شیطان کی وہ کوشش جو اس نے ہم پر کر رکھی ہے سالوں سے، اور سال بھر کے گناہوں میں ہمیں انوالو رکھا، اللہ کو بلائے رکھا، اللہ کی طرف جانے نہیں دیا۔ تو ظاہری سی بات ہے جب آپ کسی بندے کا راستہ روکیں گے تو اس کے لیے آپ کو محنت تو کرنی پڑے گی نا، یوں ہی تو نہیں رک جائے گا راستہ۔ تو نفس اور ہوس نے، نفس اور شیطان نے برسوں کی محنت کر کے مجھے اور آپ کو اللہ رب العزت سے دور رکھا ہے، اللہ کی باتوں سے دور رکھا ہے۔ یہ ان کی کوشش تھی، یہ میری کمزوری کہ میں ان کی کوشش کو مانتا گیا، اپناتا گیا۔
تو اب نفس اور شیطان تو نہیں چاہتے کہ وہ کوشش جو سالوں سال بیٹھ کے تم پہ کر رہے تھے، ہم پہ کر رہے تھے، وہ 2 چھکے میں ختم ہو جائے، کیونکہ نفس اور شیطان اس بات سے بخوبی آگاہ ہے کہ اگر اس بندے نے اللہ کو تھوڑا تھوڑا ٹائم دینا شروع کر دیا، اللہ کو سمجھنا شروع کر دیا، نہ چاہتے ہوئے اللہ کی طرف اس نے 2-4 قدم اٹھانا شروع کر دیے، اور کہیں نہ کہیں پہ جا کے اس کو اللہ سے جڑی ایک بات کلک ہو گئی، ایک بات سمجھ آ گئی، تو اس نے ہماری وہ سالوں کی محنت پر پانی پھیر دینا۔ اٹس جسٹ لائک ایک بندہ ہے، وہ سال بھر گناہوں میں انوالو رہتا ہے، سال بھر اللہ کی غفلتوں میں انوالو رہتا ہے، کوئی نماز نہیں، کوئی ذکر نہیں، کوئی اللہ کی یاد نہیں، نفس کی غلامی چل رہی ہے، حوث کی غلامی چل رہی ہے، شکلوں کی غلامی چل رہی ہے، حرام حلال کی تمیز نہیں، جائز ناجائز کی تمیز نہیں، کچھ سیکھا نہیں جا رہا، کچھ پڑھا نہیں جا رہا، کچھ سنا نہیں جا رہا، اب اتنا سب کچھ یہ کر رہا ہے اپنے آپ کو برباد کرنے کی خاطر، اپنی روحانیت کو کم کرنے اور اپنے دل کو سیاہ کرنے کی خاطر، اور اسے سالوں لگ گئے، روزانہ صبح سے لے کے رات تک اس کی یہی روٹین ہے کہ بس یہی چلتا ہے۔ انسان کو ہمیشہ ہر دن یہ فکر کرنی چاہیے، یہ سوچنا چاہیے، یہ غور کرنا چاہیے کہ روزانہ اس دنیا میں جو وہ دن گزار رہا ہے، جو وہ اپنے لمحے کاٹ رہا ہے، ان لمحوں میں، ان دنوں میں، روزانہ کی اس سچویشن میں، دن بھر کی اس محنت میں اور اس تھکاوٹ میں اور اس بھاگ دوڑ میں، کہیں یہ اللہ کو پیچھے تو نہیں چھوڑ رہا۔ یہ سوچنا چاہیے کہ میں دن بدن اللہ کے تعلق میں ترقی اختیار کر رہا ہوں، یعنی میں کمزوری سے، پستی سے، گہرائیوں سے، گمراہیوں سے، اندھیروں سے روشنیوں کی طرف آ رہا ہوں، اللہ کے تعلق کی طرف آ رہا ہوں۔ پہلے اللہ فیل نہیں ہوتا تھا، اب فیل ہو رہا ہے، پہلے اللہ کا دھیان نہیں تھا، اب دھیان ہے، پہلے اللہ کی عبادت کی فکر نہیں تھی، اب اللہ کی عبادت کی فکر ہے، پہلے اللہ کو تو یاد ہی نہیں کیا جاتا تھا، حلال حرام کی پرواہ نہیں کی جاتی تھی، اب تھوڑی بہت ہو رہی ہے۔ تو یہ فکر کرنی چاہیے کہ میں اللہ سے کنیکٹ ہو رہا ہوں ڈیلی بیسس کی بنیاد پر، یا میں اللہ سے ڈسکنیکٹ ہو رہا ہوں۔ میرا اور اللہ کا تعلق محبت کا، دوستی کا، شفقت کا، رحمت کا، اپنائیت کا، خوف کا، حیا کا، میرا اور رب کا رشتہ دن بدن کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے یا اسٹرانگ ہوتا چلا جا رہا ہے؟ جو بندہ یہ فکر چھوڑ دیتا ہے، اور وہ بھی دنیا کی خاطر، یاد رکھنا اللہ سے غفلت میں سب سے بڑی چیز جو بیچ میں انوالو ہے وہ دنیا ہے، اور دنیا کی خواہشیں ہیں، دنیا کے لوگ ہیں، دنیا کی لسٹ ہے، اینڈ دیٹس اٹ۔ ان کو بیچ میں سے نکال دو، آپ اللہ والے، آپ اپنے آپ کو چینج کر دو، اپنی خواہشات کو مار دو، اپنی نیگیٹو تھاٹس کو مار دو، نیگیٹو خیالات کو مار دو، آپ چینج ہو گئے، آپ کی ڈیزائرز چینج، آپ کی ریکوائرمنٹ چینج، آپ کو اللہ سے جڑنا اور آسان ہو جائے گا۔ ہاں، دوسری جانب اور چینج کر لو خود کو، خواہشات کو ڈبل کر دو، لسٹ کو بڑھا دو، ڈیزائرز کو بڑھا دو، آوارگی میں اضافہ کر لو، غفلتوں میں اضافہ کر دو، نماز جو پڑھ رہے تھے وہ بھی چھوڑ دو، یا جمعے کی نماز بھی نہ پڑھنا، وہ فارمیلٹیاں چھوڑ دو ساتھ، پھر دیکھنا آپ دن بدن یہ محسوس کرتے چلے جائیں گے کہ آپ روزانہ کی بنیاد پر اللہ سے دور، بہت دور، بہت دور اور بہت دور نکل گئے۔ تو انسان کو یہ جو 24 گھنٹے کی لائف دی جاتی ہے، یہ اس لیے دی جاتی ہے کہ وہ ٹرائی اگین کرے۔ اگر کل اس کی زندگی میں اللہ کا تعلق نہیں تھا تو آج ہونا چاہیے، اگر کل اس سے نمازوں میں غفلت ہو گئی تو آج نہیں ہونی چاہیے، اگر کل کسی کام کی وجہ سے، کسی ایکٹیویٹی کی وجہ سے وہ اللہ کو ٹائم نہ دے پایا تو آج دے دے، چلو آج نہیں پرسوں دے دے، کہیں سے تو سٹارٹ لے۔ اب سٹارٹ کیوں نہیں لیا جا رہا؟ بتاؤں کیوں؟ جیسے کہ میں نے آپ کو کہا کہ آپ سب جتنے بھی ہو اس بات سے ایگری کرتے ہو، اسی لیے یہاں پہ ہو، یہ ایگری کرتے ہو کہ آپ کے دل کے اندر چاہے جیسے خیالات ہو، آپ چاہے جیسی زندگی گزار رہے ہو، غربت میں، امیری میں، مزوں میں یا سیڈنس میں، جو بھی لیول چل رہا ہے، لیکن آپ کی اصل ضرورت، اصل خوراک، اصلیت اللہ کو جاننا، اللہ کو پاننا اور اللہ کے ساتھ رہنا اور اللہ کے لیے زندگی گزارنا۔ اگر ایسا نہیں ہے تو انکار کر کے دکھاؤ، کہو کہ مجھے اللہ نہیں چاہیے، کہو کہ مجھے دنیا کی 60-70 سال کی زندگی چاہیے، اللہ کی عبادتیں مجھ سے نہیں ہوتی۔ آپ لوگوں کی زبانیں آپ کا ساتھ نہیں دیں گی، آپ یہ الفاظ بھی نہیں کہہ پائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کی اصلیت ہے، آپ مانے یا نہ مانے، اللہ آپ کے لیے بہت ضروری۔
اب آپ جو ٹائم اللہ کو نہیں دے رہے، جو دل اللہ سے نہیں جوڑ پا رہے، جو دل کے اندر کجی، سختی، خشیت، وحشت، اللہ سے دوری، سیڈنس، اندھیرے، تنہائیاں، بنجرپن، یہ جو فیل کر رہے ہیں، اس کا صرف ایک ہی سولوشن نہیں، ایک ہی ریزن پہلے سولوشن بات، ریزن یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں نفس و شیطان جو کہ ہمارے کھلے دشمن ہے، وہ اپنی محنت کو ضائع نہیں کروانا چاہ رہے، اور میں اپنی محنت کو ضائع کرنا نہیں چاہتا، ان کی محنت کو ضائع کرنا ہونے نہیں دے رہا۔ I mean to say ایک نفس و شیطان ایک انسان سے لیٹس سپوز سال بھر اللہ کی غفلت کرواتا ہے، میں اور آپ آپس کی بات ہے، چلو ہم میں سے کوئی ایک ایسا شخص ہے جس پر اس کے نفس نے اور اس کے شیطان نے جو اس سے لگا ہوا ہے، اس کے ساتھ لگا ہوا ہے، اس پہ سال بھر کی ایفرٹ کی ہے، اسے گناہوں میں انوالو رکھا، بے حیائیوں میں انوالو رکھا، اس کی تنہائیوں کو برباد کیا، اس کے اخلاق کو برباد کیا، اس کی عبادات کو برباد کیا، اس کی روحانیت کو برباد کیا، اس کے وہ راستے روکے جو اللہ کی طرف جاتے۔ جانا تو چاہتا ہے نا، کون نہیں جانا چاہتا؟ آپ نہیں جانا چاہتے اللہ کی طرف؟ بھلے بڑے سے بڑے گنہگار سے بھی پوچھو بھائی اللہ چاہیے، وہ کہے گا واللہ چاہیے۔ اندر کی آواز ہے، اتنی مضبوط آواز ہے کہ یہ بند کرنے سے بند نہیں ہوتی، یہ انسنا کرنے سے انسنی نہیں ہوتی، اور اس سے اگر کان بند کر دیے جائے نا تو بھی یہ سنائی دیتی، اتنی مضبوط آواز ہے اندر سے جو آتی ہے انسان کو کہ بس کر دے، رک جا، تھک جا، کیا کر رہا ہے؟ اللہ کو نہیں پانا، گدھے گھوڑے بیل کی طرح صرف دنیا کمانی، اللہ کو کچھ سمجھنا نہیں ہے۔ اور یہی احساس کہ میں اللہ کے ساتھ ہوں نہیں، یہی احساس تو ہماری اصل پریشانیوں کی جڑ ہے۔ میں کیوں پریشان رہتا ہوں؟ میں کیوں سہما سا رہتا ہوں؟ سب کچھ کے ہوتے ہوئے میں کیوں غائب ہوں؟ 10 بندوں کے اندر موجود میرے سینس ہواؤں میں کیوں ہے؟ میرا دل خوش کیوں نہیں ہے؟ یہی تنہائی کاٹ رہی ہے دل کے اندر، یہی بات مجھے ڈس رہی ہے گہرائیوں سے، یہ مجھے چوٹ پہنچا رہی ہے کہ میرے اعمال تو کچھ اور ہے اور میری چاہت تو کچھ اور ہے۔ میں راضی تو خدا کو کرنا چاہتا ہوں، لیکن مجھ سے تو لوگ نہیں راضی ہو رہے، ایفرٹ تو ساری لوگوں کے لیے ہو رہی ہے میری۔ یہی تو وہ اپنی اصلیت سے آنکھیں بند کرنا ہے جس کی وجہ سے میری وہ آنکھ جس نے مجھے آخرت دکھانی تھی، اور میرا وہ دل جس نے اللہ کی یاد سے اثر پکڑ کے میری پوری باڈی میں میرے اعمال، میرے اخلاق، میرے جذبات کو چینج کرنا تھا، وہ دل بند ہو چکا۔ یہ تنہائی میں اپنے اندر فیل کرتا ہوں، آپ کرتے ہو، نہ مانو نا، آپ نے کبھی غور نہیں کیا ہوگا، شاید اس لیے ریئلائز نہیں ہوا ہوگا۔ میں نے جب اپنی زندگی پہ غور کیا، مجھے تو اپنی سارے مسئلوں کی، اپنے ٹینشن پریشانیوں کی ایک ہی ریزن نظر آئی تھی کہ بھائی اللہ نہیں ہے، تو پاگل ہو چکا ہے دنیا کے پیچھے، تجھے چہروں کی غلامیوں نے پکڑ لیا ہے، جکڑ لیا ہے، تیری سوچ اس سے باہر جاتی نہیں ہے، تیرا زون بہت چھوٹا ہے، تم نے بہت چھوٹا سا سرکل اپنی لائف کے گرد رول کیا ہوا ہے، اور بس اسی میں آگے پیچھے ہو رہا ہے، دائیں بائیں ہو رہا ہے۔ اس سرکل کو توڑ بھائی، باہر نکل، کوئی اللہ کی رحمت کے چھونکے کھا، تھوڑا اللہ رب العزت کی معافت کی نشانیاں دیکھ، تاکہ یہ دل اثر پکڑے، ذہن کی گہرائیاں ختم ہو، اندھیرے ختم ہو، رب نت پر آ جائے۔ اور جیسے ہی بندے کو رب ملتا اور یہ احساس ختم ہوتا ہے کہ میں تو اللہ سے دور ہوں، جیسے یہ بندے کو یہ احساس گرتا ہے کہ ہاں یار میری محنت سے میرا رب مجھے فیل ہو رہا ہے، میری عبادات سٹارٹ ہو چکی ہیں، الحمدللہ، مغفرت گناہوں سے بچ رہا ہوں، واللہ دیکھو میں یہ اس چیز میں انوالو تھا، اس چیز میں انوالو تھا، میں نے ساری چیزیں چھوڑ لی اللہ کے لیے۔ اور جب انسان ان امیجینیشنز کو فیل کرتا ہے تو پھر وہ خوش ہو جاتا ہے، اس سے جب یہ احساس گھیرتا ہے کہ تو اپنے رب سے راضی ہو چکا ہے، تیرا رب تجھ سے راضی ہو چکا ہے، تو ان محنتوں میں انوالو ہو چکا ہے جو تیری اصل ضرورت تھی، تو یہ انسان کے مزاج کو بہت پیسفل، بہت ہمبل، بہت ریلائبل کر دیتا ہے۔ اب ایک بندے کو پتہ ہی نہیں کہ اسے کینسر کی بیماری ہے، وہ ڈاکٹر کے پاس جا کے علاج کیا خواب کروائے گا؟ ابھی تجھے کینسر ہوا ہے، تیرا تو ہنسنے سے دل بھر جانا چاہیے تھا، تو لقمہ توڑ کے جب منہ میں ڈالتا نا تو وہ حلق سے نیچے نہ گزرتا، جب تمہیں پتہ چلتا کہ تو کینسر ہے، میں تو مرنے والا ہوں، جاننے والا ہوں۔ حالانکہ ظاہری طور پر تو میرا ایک اچھا گھر ہے، میری اچھی ایک گاڑی ہے، میری ایک اچھی بیوی ہے، میرے بچے ہیں، میرا یہ ہے، میرا وہ ہے، میرا فلاں ہے، لیکن ہے مجھے کینسر کی بیماری، کبھی بھی جا سکتا ہوں، کبھی بھی لڑک سکتا ہوں۔ بڑی دردناک موت ہوگی یار ہے، تیرا تو ساری چیزوں سے دل اٹھ جائے گا بھائی جب تجھے پتہ چلے گا۔ ہاں جب تک پتہ نہیں چلے گا تب تک چل لائف ہوگی تیری، سوٹے لگائے گا،
گھر والوں کے ساتھ ہاں یہی بھی چلے گی, کوئی غم بھی پریشان نہیں کرے گا. جب بیماری کا احساس ہی نہیں ہے, جب ڈاکٹر نے ٹیسٹ کر کے تیرے سامنے رپورٹ ہی نہیں رکھی کہ تجھے تو لاسٹ اسٹیج کا کینسر ہے, تو کیوں ٹینشن لے گا بھائی؟ تو پراپر اپنی فزیکل ایکٹیویٹی کو جج کرے گا, دیکھے گا کہ ہاں یار کھا رہا ہوں پی رہا ہوں چل رہا ہوں, اٹس اوکے, مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب بھی مسئلہ ہے, ایک ایسی بیماری تجھے لگ گئی ہے جو تیرا خون چوس رہی ہے, تیری ہڈیوں کو کمزور کر رہی ہے, تیری رگوں کو بند کر رہی ہے, کبھی بھی اٹیک آ سکتا ہے. یہ گناہوں کی جو بیماری ہوتی ہے نا, یہ اسی طرح اٹیک کرتی ہے ہماری روح پر. ہماری روح کو بیمار رکھا ہوتا ہے, لیکن ہمارے جسموں کو اس بات کا احساس نہیں ہونے دیتا. یہ اتنے شاطر دماغ ہے یہ نفس اور شیطان کا, کہ ایک بندہ ساری عمر غفلتوں میں گزار دیتا ہے اور اسے ہی ریئلائز تک نہیں کرواتا ہے کہ تو غفلت میں. ایک بندہ ساری عمر اللہ کی عبادتوں سے منہ موڑ کر دنیا کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے, تھکتا ہی نہیں ہے, اسے تھکاوٹ محسوس ہی نہیں کرواتا کہ کہیں یہ تھک کے کوئی سانس نہ لینے بیٹھ جائے. اور پھر اگر اس نے 2-4 حکمت کی باتیں سن لی تو بھائی یہ تو ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے گا. سیم ایسے ہی نفس اور شیطان نے ہم پر سالوں کی محنت کر رکھی ہے, سالوں کی محنت. نمازیں اسکپ کروائی, عبادتیں اسکپ کروائی, گناہ کروائے, بدنصریاں کروائی, بے حیائیاں کروائی, جسموں کو, روحوں کو, دلوں کو, سوچوں کو, آنکھوں کو گندا کروایا. اب ان ساری چیزوں کو کروانے کے لیے انہیں وقت دینا پڑا, انہیں اسٹرگل کرنی پڑی نا. تو جب اللہ کی طرف آنے کا سوچتا تھا, اس نے تیرے لیے دنیا کو ضروری بنا کے تجھے اللہ سے موڑا, تو اس کے لیے انہیں محنت کرنی پڑی نا. تیرا دل کرتا تھا میں نماز پڑھوں, وہ بھی تہجد کی 5 پڑھوں, لیکن کبھی تجھے انہوں نے سردی سے ڈرایا, تو کبھی وضو سے ڈرایا, تو کبھی تیرے لیے دنیا کے کام امپورٹنٹ بنائے, تو کبھی تجھے یہ ریئلائز کروایا کہ پہلے یہ کر وہ کر. کتنی محنت کی انہوں نے ایک بندے کو اللہ سے غافل رکھنے کے لیے. اور بندہ پیدا غافل نہیں ہوتا, بندے کو شعور ضرور ملتا ہے اللہ کی طرف سے. وہ نور جو اس پوری دنیا کو روشن کر رہا ہے, وہ ہدایت کا نور بندے تک ضرور پہنچتا. شیطان بھی یہ کوشش رکھتے ہیں, نفس اور شیطان اس کوشش میں رہتے کہ کہیں اس بندے کی نظر اس نور پہ نہ پڑ جائے, اور نہ وہ تو اس کی زندگی بدل دے. سو ایسے ہی اب سال بھر کی محنت انہوں نے ہم پر کی ہے, وہ تو نہیں چاہیں گے کہ آپ 5-10 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ اپنی زندگی میں سے اس بھاگتی دوڑتی آوارہ دنیا میں سے نکال کے پیسفل ہو کے, ریلیکس ہو کے, سارے کام کو دفع کر کے, سارے لوگوں سے اپنی جان چھوڑا کے اللہ کو اپنا ٹائم دینا شروع ہو جائے. کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اگر اس تھوڑے سے ٹائم پیریڈ میں کوئی ایک اللہ کی بات, کوئی ایک حق کی بات اس بندے کے مائنڈ کو کلک کر گئی, اس کے دل کو کلک کر گئی, تو اس ایک بات نے اس بندے کی پوری لائف کو بدل دے گا. اور ہماری سال بھر کی محنت ہے جو ہم نے ایک انسان پر کر رکھی ہے, اسے غافل رکھ کر, اسے گناہوں کے اندھیرے میں ہوتے لگا کر, اور جو اللہ سے ان کو دور رکھا, اور جو اللہ سے اسے بدگمان کیا, اور جو اللہ کے بارے میں ہم انہیں عجیب طریقے سے ڈیل کر رہے تھے کہ اللہ سخت ہے, اللہ معاف نہیں کرے گا, اللہ ناراض ہے, اللہ دور ہے, اللہ یہ ہے, ان ساری الجھنوں سے نکل آئے گا. مجھے بتاؤ, جب ایک انسان کو یہ اپورچونٹی ملے کہ وہ ساری چیزیں چھوڑ کر ایزیلی رب کے پاس آ جائے, تو ڈیفینیٹلی سب بندے جائیں گے. محنت کرنی ہوتی ہے یار.